قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں کا بھی میدان جنگ میں آمنے سامنے آنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی یہ بتایا کہ دیکھ لو کہ بھی الٹیمیٹلی تم پہ بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑنا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی تھی مسلمانوں کی. وہ دو گروہ جب ٹکرائے تھے تو وہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. اچھا وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب فتح ہوئی نا تو یہ یہودیوں کے جو قبائل تھے تو وہ کہا کرتے تھے بنو نضیر اور بنو قینقاع کہ جی یہ تو عرب کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا تھا تو تم جیت گئے ہو، کبھی ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ جوان مرد کیسے ہوتے ہیں. حالانکہ خود اتنے بزدل تھے کہ یہ اوس و خزرج سے مارے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک بڑک مارنے میں کیا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی بڑکیں سنیں کہ جی میری حکومت میں ایسے ہوا تو میں پھر اس طرح کا وزیر اعظم نہیں ہوں گا، آپ دیکھیں گے جناب کہ پھر میں وہ ایگزیکیوٹ کروں گا اپنی پاور کو. تو لیکن جب وہ خود وزیر اعظم بنتے ہیں تو بالکل اس سے بھی گئے گزرے. تو بڑھ کے مارنا تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان یہودیوں کی بڑکوں کے جواب میں ان کو بتاؤ کہ تم ایک بہت بڑی ایک چیز دیکھ چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. ایک نہتی 300 کی فوج 1000 کی فوج کے اوپر غالب آ گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو عنقریب مسلمانوں کا تم پہ بھی غلبہ ہوگا. اور آپ دیکھ لیں پھر ہوا ہے نا غلبہ. دو قبائل جو ہیں وہ تو ویسے ہی مدینہ بدر کر دیے گئے، اور بنو قریظہ تو ویسے ہی قتل ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر جب انہوں نے عہد شکنی کی. اور پھر غزوہ خیبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو ابھی تک صرف غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى کافرہ. ان گروہوں میں سے ایک تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی. وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلیہم، اور دوسرے تھے کافر اور مسلمان انہیں دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، رأی العین، اپنی آنکھوں سے. ویسے تو وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو ایک تو ڈبل دکھایا. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کافر تھے نا وہ مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک معجزے والا معاملہ تاکہ ان کے اوپر رعب قائم ہو جائے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی مدد فرماتا ہے اپنی طرف سے جس کی چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں. آنکھیں تو سب کی ہیں، عبرت کی آنکھیں. عبرت کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی واقعہ دیکھیں تو اس سے کنسیو کریں کہ اب میں نے اپنے آپ کو ان واقعات کی روشنی میں کس طریقے سے امپروو کرنا ہے. بہت لوگ روڈ ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس طرح گزرتی ہے. ہاں وقتی طور پہ وہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایئر کریش سے جب کوئی جہاز بچ کے لینڈ کر جاتا ہے تو اس دوران جو چیخیں بلند ہوتی ہیں اور استغفار اور کلمے، اور لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسے ہی لینڈ کرتا ہے تو جتنی بے پردہ عورتیں ہیں وہ اندر سے ہی پردہ کر کے نکلتی ہیں. حالانکہ جب لینڈ کر رہا ہوتا، یعنی وہ جب جہاز کانپ رہا ہوتا ہے نا اس وقت انہوں نے سب کچھ نیت کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی زمین پہ آتا ہے نا تو چینج. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم سورۃ الانعام میں اگر ہم دنیا میں دوبارہ بھی انہیں بھیج دینا پھر بھی یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے. یہ دنیا میں دوبارہ آئے ہوئے لوگ ہیں نا، ایئر کریش میں بچے ہوئے لوگ. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی جہاز بچ گیا، کئی جگہ تو جہاز تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھ مسافر بچتا ہے، اس کو دیکھ لیں وہ بعد میں کون سی زندگی گزار رہا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. زلزلے کے موقع پہ دیکھ لیں، یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، سیلاب کا موقع ہے. کتنی چیزیں ہیں یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس میں عبرت ہے ان کے لیے جو آنکھ والے ہیں. آنکھ والے وہ ہیں جو اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں نا اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں.
نہ کہ یہ کہ بس ایک سٹوری کی طرح دیکھا اور دیٹس آل، ایسا نہیں۔ اب اگلی اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، جن چیزوں کی محبت یا شغف یا اس کی طرف متوجہ ہونا، اور وہ آزمائش کے لیے ڈالا ہے، اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال انسان کو گمراہی میں لے جائے گا، اور بالکل چھوڑ دینا بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ وہ اسی طریقے سے جیسا کوئی شخص جو ہے وہ پیپر دیتے ہوئے جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے، یعنی وہ اپنے امتحان گاہ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا، فیل ہی ہوگا۔ تو گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ لیکن چونکہ اب ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اس لیے یہ آیت متقاضی ہے کہ میں اسے اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی محبت اور رغبت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈال دی ہے، اور اگر وہ ضرورت سے بڑھ جائیں گی تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اگر ان چیزوں کو وہ استعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے، ان لمٹس کے اندر جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، تو وہی چیزیں اس کے جنت میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، دھو دے، اور ہمیں معاف بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات سنی اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔